السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جابر وقاص۔ آپ کے گھر میں 14 سال کا ایک بچہ ہوگا جسے آپ بیٹا، بھائی یا پوتا یا نواسا کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہی 14 سال کا بچہ اگر آپ کا قاتل بن جائے تو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح حقیقی طور پر ہوا ہے۔ 14 سال کا ایک لڑکا جس کا نام علی زین ہے یا زین علی کہا جائے، اس نے اپنے گھر میں اپنی والدہ جو کہ ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر نہید 45 سالہ، اس کا قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اس کے ساتھ اس نے اپنی 2 بہنوں کا قتل کر دیا۔ 4 افراد کی یہ واردات 19 جنوری کو کاہنہ کے علاقے میں پیش آئی، مگر اس واردات میں سب سے خوفناک پہلو یہ تھا کہ وہ 14 سالہ بچہ یا اس خاندان کا وہ بیٹا جو کہ یہ کہتا تھا واردات کے روز کہ وہ نیچے والے کمرے میں سویا ہوا تھا، اس لیے وہ اس روز بچ گیا جو بھی قتل کرنے آئے تھے۔ لیکن کیس کی گتھیاں سلجھانے کے لیے جب پولیس نے دوبارہ سے اسی بچے کو تفتیش کے لیے بلایا تو وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر فیصل آباد جا کر ان کے گاؤں میں چھپ گیا۔ تاہم CIA پولیس نے اس حوالے سے ان کو وہاں سے ٹریس کیا، اس بچے کو دوبارہ سے انویسٹیگیشن کے لیے لے کر آئے، اور اس حوالے سے متضاد جو ہے وہ بیانات سامنے بھی آئے۔ SP انویسٹیگیشن امارہ جو ہیں وہ اس بارے میں کلیئر نہیں تھیں، وہ اس بارے میں ہم سے جب بات کر رہی تھیں تو انہوں نے اس کو ماننے سے بھی انکار کیا کہ یہ بچے نے PUBG کی وجہ سے اپنے خاندان کو قتل کیا ہے۔ اس کا آپ یہ ایک کلپ سنیں۔ اس کے اوپر بھی، اس اینگل کے اوپر بھی جو ہے وہ ہماری تفتیش جاری ہے، تو جیسے ہی یہ ساری ڈیٹیلز یا جو بھی حالات ہوں گے کلیئرلی یا واضح طور پر ٹھوس شواہد کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری ہم اس کو تھوڑا سا اور فائنلائز کر لیں، ہم تفتیش کو جو ہے کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں۔ ابھی تک جو ہے ہماری اس کی طرف جو ہے ہمارا کافی حد تک شک جا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے ایک امارہ شرازی کا کلپ سنا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ SSP انویسٹیگیشن عمران جو ہیں انہوں نے بھی ایک کلپ دیا ہے، ان کا بھی ہم سن لیتے ہیں کہ جس میں وہ ایڈمائر کر رہے ہیں آج کے روز کہ یہ بچے نے PUBG گیم کھیلنے کی بنا پر ہی قتل کیا تھا اپنے گھر والوں کو، جس کی ہم نے خبر گزشتہ روز دی تھی اپنے بول ٹی وی پر بھی۔ اور اس میں سب سے خوفناک پہلو یہ سامنے آیا کہ یہ 14 سالہ بچہ جو ہے وہ گیم کھیلتا رہتا تھا، نیچے والے پوزیشن میں بیٹھ کر گیم کھیلتا رہتا تھا، اور اس غیر حقیقی دنیا کو حقیقی دنیا سمجھ بیٹھا۔ 3D بیس اس گیم نے پہلے بھی پاکستان میں ایسے کام کروائے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس گیم کا اپنے آپ کو ایک کردار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شوٹنگ اس گیم میں دکھائی جا رہی ہے وہ حقیقی دنیا میں بھی ہوگی، اور اسی طرح جس طرح گیم کے اندر لوگ زندہ ہو جاتے ہیں اس طرح یہاں پر بھی ہوگا۔ اور اس بچے نے اپنے آپ کو یہی بتایا کہ مجھے لگا کہ جب میں ان کو قتل کر دوں گا، ان کو گولیاں مار دوں گا تو دوبارہ سے یہ لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اس گیم کا کتنا خوفناک پہلو ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس بات پر مصر تھا کہ وہ گولیاں مارے گا اور یہ ہو جائے گا۔ اتنا خوفناک امپیکٹ ہے اس گیم کا۔ لیکن اس سے پہلے آپ SSP انویسٹیگیشن عمران کشور کی یہ بات سنیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کانا میں انسیڈنٹ ہوا 4 مرڈر کا، اور یہ ایک بڑا سینسیشنل مرڈر تھا۔ اس میں ہم نے بہت سائنٹیفک بیسس پہ اس کی تفتیش کا آغاز کیا اور ایک ایک پہلو کو ہم نے دیکھا۔ اس میں کرائم سین کی جو ہماری فوٹوگرافی ہے، PFS نے سیمپلز کلیکٹ کیے، اس کے بعد پھر ہم نے بٹ بائی بٹ انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا، اور اس میں 2-3 تھیوریز تھیں ہمارے پاس کہ یہ پاسبل ہے کہ یہ پراپرٹی کے لیے مرڈر کیا گیا ہو، یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ پرسنل اینمٹی ہو، یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی عزت کی یا غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا ہو، اور یہ ساری پاسبلٹیز تھیں۔ لیکن جب ہم نے دیکھا اور اس کو ڈیٹیل سے انالیسس کیا تو جو ہماری بلڈ ٹریل تھی وہ بیسکلی گھر کے اندر سے ہی انیشیٹ ہو رہی تھی اور اندر سے باہر نہیں جا رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑا ایک سائنٹیفک ایویڈنس تھا، اور ساتھ میں ہمیں ایک سروائیور ملا جو اس فیملی کا ایک سروائیور تھا، جو قتل ہونے والی فیملی ہے اس کا ایک ہی بچہ تھا، اس کا نام تھا علی زین۔ آف کورس وہ ایک افیکٹڈ بھی تھا اور کمپلیننٹ بھی وہ خود ہی تھا اس مقدمے کا۔ تو ہمارا شروع میں یہ ایک پاسبلٹی تھی کہ وہ سروائیور بھی ایک سسپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن پھر چونکہ ہمیں سائنٹیفک بیسس پہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے آگے چلنا تھا تو آہستہ آہستہ پھر یہ اس کیس میں جب ہم نے تمام ایویڈنسز دیکھے تو وہ اسی بچے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا اور اس کو سوالات پوچھنے شروع کیے تو اس کی کانٹرڈکشنز سامنے آئیں ہمارے، اور ان کانٹرڈکشنز کی روشنی میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ بچہ جو ہے بیسیکلی اسی نے فیملی کو ساری کو مرڈر کیا، اپنی فیملی کو کیوں کیا۔ اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا اور بڑا ہمارے لیے ایک تیل کا خیز تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو، اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو اور اپنے ایک بھائی کو، جوان بھائی کو کیسے مرڈر کرے گا اور کیوں کرے گا۔
یہ جب ہم نے ساری تحقیقات کا آغاز کیا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ایک پب جی گیم ہے اس کا بہت زیادہ حد سے زیادہ شوقین ہے اور ہر وقت تقریباً یہ اس کو کھیلتا ہے. خود ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے, باہر پڑھنے کے لیے ایک ایڈمیشن بھی اس نے کرایا تھا پری میڈیکل میں رشیا میں, اور اس کی والدہ نے اس کی فیس دی تھی, کوئی 60 لاکھ روپے فیس تھی, وہ بھی اس کی پے کی. یہ پب جی کی گیم کو بڑا اس انداز سے کھیلتا تھا جیسے کہ یہ ریئل گیم ہے اور اس کو بہت سیریس لیتا تھا. اس دوران میں جب اس نے جب شکست ہوتی تھی پب جی کی گیم کے دوران تو یہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا اور سائلنٹ ہو جاتا تھا, گھر سے آئسولیٹڈ ہو جاتا تھا, کسی گھر والے سے بات نہیں کرتا تھا, کسی محلے والے سے بات نہیں کرتا تھا. اور اس کو یہ بھی یعنی بڑا افسوس اور وہ ایلیمنٹ آف شوق اس کے اندر ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر اسی دوران جب یہ رات کو واقعہ پیش آیا تو اس میں بھی اس نے پب جی میں میرا خیال ہے وہ شکست ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی اور اس کو اس نے اپنے بہت مسلط کر لیا اپنے اوپر. اور اس کو معلوم تھا کہ ایک پسٹل جو ہے وہ والدہ کی پسٹل جو گھر میں موجود ہے وہ بھی ان لائسنس پسٹل ہے, وہ اس نے استعمال کی رات کو اپنی جب والدہ سو گئی 2-2:30 بجے کے اراؤنڈ. تو پہلے سب سے اس نے گدی رکھ کے اوپر جیسے اس کی تاکہ ساؤنڈ کام آئے وہ پہلے والدہ کو ہٹ کیا, اس کے بعد اس کی آواز سے جب اس کی بہن اٹھی تو اس کے بعد اس کو ہٹ کیا اور پھر تیسری بہن کو سوتے ہوئے اس نے قتل کیا. اس کے بعد پھر اس کا بھائی جو دوسرے کمرے میں تھا وہ آواز سن کے باہر آیا تو اس دوران میں اس کو اس نے اٹیک کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا. یہ تمام فیملی کو قتل کرنے کے بعد یہ خود اس کے گھر کے اندر سے یہ ایک راستہ نیچے کلینک کی طرف جاتا ہے, وہاں پہ جا کے کلینک پہ لیٹ گیا اور وہاں تک کی صبح تک وہیں پہ سویا رہا ہے. اچھا, اب یہ چونکہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ ذوالفقار یہاں پہ سی سی پی او لاہور ہوتے تھے, اس دوران ایک واقعہ پیش آیا تو ان کے دور میں تو انہوں نے ایک خط جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو لکھا اور حکومت تک یہ بات پہنچائی کہ پب جی کے اوپر پابندی لگائی جائے کیونکہ اس کے امپیکٹ بہت خوفناک ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک کیس سامنے آتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جب کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سائیکولوجسٹ جو ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے اور وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے مس رافیہ جو ہیں ان کی بات سنتے ہیں پہلے کہ وہ کیا کہتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پب جی والا واقعہ ہے اس کے اندر جو بھی بچہ ملوث تھا اس کو گیمنگ ایڈکشن تھی اور پب جی یہ ملٹی پلیئر گیم ہے جس کے اندر 100 سے زیادہ پلیئرز جو ہیں وہ اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں 4 کے گروپس میں, اور اس میں 3D افیکٹ کی وجہ سے بہت سے ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ ریلیز ہوتے ہیں جو کہ انیشلی بہت ہیپی موڈ اور یوفورک موڈ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شخص ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر بہت سے پیرانویا ڈیولپ ہو جاتا ہے, بہت سے سائیکوٹک فیچرز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ کئی دفعہ اپنی آپ کو ریالٹی سے علیحدہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ریئل ورلڈ میں بھی اس کیس میں بیٹل فیلڈ پہ ہی محسوس کر رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے گیم کے اندر جو ہے پلیئرز دوبارہ جاگ جاتے ہیں, دوبارہ اٹھ جاتے ہیں. اس نے جو کچھ بھی کیا اسے لگا کہ ریئل ورلڈ میں بھی وہ اٹھ جائیں گے, اس کی مدر اور اس کے بہن بھائی. آپ نے مس رافیہ کی بات سنی اور یہ آپ کو اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح یہ چیزیں خوفناک حد تک ہماری سوسائٹی میں سرایت کرتی جا رہی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ اس میں اپنی سوسائٹی کو اس خوفناک گڑھے میں گرنے سے بچانا ہے کیونکہ بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی بچے جو ہیں جس میں چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرا خود وہ بھی شامل ہے, وہ بھی اس گیم کو کھیلتا تھا اور شکر ہے کہ 6 مہینے پہلے تک جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا اور اس چیز سے باہر آ گیا. لیکن میں نے خود نوٹ کیا ہوا ہے کہ اس دوران اس کا اپنا جو موڈ تھا, اپنا جو اگریشن تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہوا تھا. گھر کا کوئی کام کہا جاتا تھا یا کوئی اور وجہ ہوتی تھی تو وہ لڑنے پر اتر آتا تھا. تو آپ سے بھی یہ التماس ہے اپنے ارد گرد کے بچوں پہ خود نظر رکھیں. اگر آپ انڈیویجول ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, 2 معاملات ہوتے ہیں, اگر حکومت بین لگاتی ہے اور دوسرے انڈیویجول. آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پر بین لگا تو کیا ہوا, بچوں نے وی پی این آن کیا اور ٹک ٹاک پھر بنانا شروع. مطلب آپ پروکسی لگا کر ہر چیز دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ پون ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر دوسرا چیک جو لگتا ہے حکومت کے بعد, ریاست کے بعد, وہ لگتا ہے آپ کا, یعنی والدین کا, جو بڑے ہوتے ہیں, جو سرپرست ہوتے ہیں, یہ ان کا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کا چیک رکھیں ورنہ ہم لوگ سفر کریں گے اس معاملے میں. جس طرح ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اخلاقی قدریں ختم ہو رہی ہیں, خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے اور جس طرح بہت سارے معاملات سامنے آئے,
لیکن اسی طرح یہ جو معاملات ہیں کہ بچوں کو ایڈکشن ہو رہی ہے اور ایڈکشن کے بعد انہیں یہ نہیں پتا کہ کس چیز کا کیا اثر لینا ہے۔ گیمز کھیلنے سے کوئی بھی شخص منع نہیں کرتا، لیکن گیمز کا یہ جو رد عمل آتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرنی پڑے گی، انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو سرٹن لمٹ ہے اس تک اس گیم کو کھیلیں، اور پھر اس گیم کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کچھ تھورلی چیک اپ کروائیں ہمارے نفسیات سے، ڈاکٹر کے پاس جائیں یا اس کو کھیلنا چھوڑیں، وہ وقفہ لیں۔ یہ کنٹینیوسلی اس طرح کی گیم میں جو ہے وہ جو مشغول رہتے ہیں بچے، وہ بہت زیادہ ہائپر ٹینشن کے مریض بن رہے ہیں، وہ بہت زیادہ اگریشن کے لوگ بنتے جا رہے ہیں، اور وہ ان کی یہی اگریشن جو ہے وہ آپ کے لیے خوفناک بن رہی ہے، وہ ارد گرد کے ان کے رشتہ داروں، ان کے بہن بھائیوں کے لیے خوفناک بن رہی ہے۔ ہم نے نواں کوٹ میں ایک واقعہ دیکھا تھا، اس میں وہ شخص جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو مار دیتا ہے، گلی میں فائر کھول دیتا ہے، جو سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر فائر کھول رہا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کوئی سپاہی ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی کچھ مطلب عجیب جو ہے وہ اس معاملے میں وہ حرکتیں کر رہا تھا، اور اس بار بھی وہی چیز سامنے آئی ہے، اور یہ بڑا خوفناک پہلو ہے۔ برائے مہربانی اپنے ارد گرد اپنے انڈیویجول جو ذمہ داری ہے اس سے مت بھاگیے گا۔ حکومت نے اس کے اوپر بین لگا دیا تو لگ گیا، پھر اس کے بعد حکومت تو ہاتھ جاڑ کے پیچھے ہو جائے گی، اس کے باوجود بھی پراکسی لگ کر اگر گیم کھیلی جاتی رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں موجود جو سربراہ ہے اس کی کوتاہی ہے۔ کل کو مت کہیے گا کہ آپ کا 14 سالہ بیٹا آپ کا ہی قاتل بن گیا ہے اور پھر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا جو ہے وہ اپنے ماضی پہ، اپنے کی ہوئی حرکت پہ رو رہا ہو، اور پھر ایک نئے اگریشن کی طرف چلا جائے، ایک نئے جو ہے وہ اس خوفناک پہلو کی طرف چلا جائے، اپنی شخصیت کو تباہ کر لے۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، تاکہ آپ کے جو آنے والا مستقبل ہے، کیونکہ بچے ہی آپ کا مستقبل ہوتے ہیں، وہ سنور سکے، وہ محفوظ رہ سکے۔ اللہ نگہبان۔